आप सब पर सलामती हो। असद आवान का लिखा हुआ है, हम एक फर्द की हस्ती के एतबार में हैं, निगाह दहर से पिन्हा निगाह यार में हैं। हमारे जिस्म पुराने हुए हैं गुर्बत से, हमारे नक्श भी बिखरे हुए गुबार में हैं। कहाँ की ईद, कहाँ आरज़ू जश्न तरब, हम अहले दर्द मुहर्रम के इंतजार में हैं। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, सियासी बिसात एक तरफ, मुआशी मंजरनामा एक तरफ, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खतूत के मामले की तहकीकात में ये बात सामने आई है कि पोस्ट बॉक्सेस के अतराफ लगे बेशतर सीसीटीवी कैमरे खराब हैं। जरा ये बताते हैं कि जजेस को मशकूक खतूत के मामले के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने तहकीकात की हैं और उनकी तहकीकात का दायरा इस वक्त वसी हो रहा है। तहकीकात में पेशरफ से मुतल्लिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट रजिस्ट्रार्स को आगाह कर दिया गया है कि कहाँ से ये पोस्ट किया गया था और उस पोस्ट ऑफिस के बाहर इस वक्त क्या है। बताया ये जाता है कि सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी की हदूद में वाक़ पोस्ट बॉक्सेस से इसे भिजवाया गया। पोस्ट बॉक्सेस का मुआयना जारी है और पोस्ट बॉक्सेस के अतराफ मौजूद जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो खराब है। इस्लामाबाद पुलिस ने मुतबादिल जराए से मामले की तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया है। पोस्ट बॉक्सेस वाले इलाके में वाक़ जो दुकानें हैं और दफातर हैं वहां पे काम करने वालों से भी तहकीकात की जाएंगी इस ज़मन के अंदर और उन्हीं तहकीकात के रोशनी के अंदर वहां से फिर क्लू आगे में लाया जाएगा। सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी पोस्ट ऑफिस के तमाम अमले को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है कि आया वो इसमें मुलव्वस हैं, उन्हें किसी का मालूम है या नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल हुए थे, फिर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मौसूल हुए, फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी मौसूल हुए। अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आया ये जो कैमरास हैं जो इस वक्त डिस्कनेक्टेड हैं, डिसेबल्ड हैं, ये 1-2 दिन पहले हुए हैं या इसका दौरानिया ज्यादा है, क्योंकि इब्तदाई तौर पे अभी ये मामलात मंजरेआम पे आ रहे हैं कि ये कैमरे अभी खराब हुए हैं। तो क्या वहां से जिसने भिजवाए हैं क्या उसे ये मालूम है कि ये कैमरे खराब, क्योंकि ये किसी ऐसे शख्स को ही मालूम होगा। आपने किसी आला पोस्ट पे या कोई भी 2 नंबरी कर रही है, आप उस पर हिफ्ज़ मातकद्दुम इक़दाम तो उठाते हैं। अब किसी ने ये भिजवाने खतूत तो उसको ये अच्छी तरीके से मालूम होगा कि जब वो सफूफ का भी इस्तेमाल कर रहा है, जो एंथ्रेक्स है, जब उसका भी वो इस्तेमाल करेगा, साथ में वो धमकियां भी देगा, तो उसको ये तो मालूम होगा कि आज आके कड़ी मेरे साथ मिल सकती है। मैं अगर पकड़ा गया या मैंने जिसके तवस्सुत से ये पोस्ट बॉक्सेस तक पहुंचाए हों वो पकड़ा गया तो मेरा नाम ले लेगा। तो आप हिफ्ज़ मातकद्दुम कुछ इकदाम उठाते हैं। अब वो इकदाम क्या उठाते वक्त वो पहले से कैमरे उसने खुद डिसेबल किए हैं किसी तरीका कार के तहत, या उसे फिर ये मालूम था कि इस इलाके के जो कैमरे हैं वो गैर फाल हैं, यहां पे कैमरे नहीं चलते और यहीं से इसे पोस्ट किया जाएगा। तो फिर ये अंदाजा लगाना होगा कि कैमरे आया वहां पे कितने अरसे से गैर फाल हैं, उन कैमरों को फाल करने के लिए इकदाम क्या उठाए गए, और अगर इकदाम नहीं उठाए गए तो जिनकी जानिब से नहीं उठाए गए उनसे भी तफ्तीश कीजिए। दायरा कार अगर वसी करना है तो फिर इस तरीके से उसको वसी कीजिए। दूसरी तरफ हुकूमती मौक़िफ़ ये है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जजेस को मिलने वाले धमकी आमेज़ खतूत की तहकीकात कराने का ऐलान किया। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने यह कहा है कि जजेस को मशकूक खतूत मिलने की तहकीकात होंगी। मौसूल होने वाले खतूत जो हैं उसमें मशकूक पाउडर के ऊपर तहकीकात जारी हैं कि आया वो पाउडर किस तरह का है। हुकूमत पूरी जिम्मेदारी से इस मामले की तहकीकात कराएगी, वज़ीर आज़म कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा ये संजीदा मामला है और इसके ऊपर सियासत की बजाय जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। हुकूमत इसमें किस हद तक जिम्मेदारी का मुजाहिरा करेगी, वो ये कहते हैं कि मशकूक खतूत की तहकीकात का मकसद है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से लिखे गए खत के हवाले से ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली मुलाकात की रोशनी में काबीना की मंजूरी से इंक्वायरी कमीशन हमने बनाया। उन्होंने ये भी कहा कि साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जो हैं उनकी मुशावरत और इजाजत से इंक्वायरी कमीशन नोटिफाई किया गया। बाद में जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। अब जब वो ये कहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, तो इस ज़मन के अंदर वज़ीर आज़म जो है उन तक ये बातें पहुंचाई गई मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों की तरफ से, कि इसमें सारे ही बेनिफिशरी होंगे।
اگر انصاف و قانون کے مطابق ہوگا اور کوئی کسی کو سنب کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہو رہی ہوگی، کسی طرف سے انٹرونشن نہیں ہو رہی ہوگی، تو یہ سبھی کے لیے سوٹ کرتا ہے. لیکن وہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ جب عدالت اس کے اوپر سماعت کر رہی ہے تو گیند اب عدالت کے کورٹ پہ ہے، حکومت ذمہ داری ادا کر چکی ہوئی ہے. تو اس ضمن کے اندر اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کوئی انٹرونشن ہوتی رہی ہے، کسی طرف سے دباؤ آتا رہا ہے، یہ کسی کی منشا کے مطابق فیصلے ہوتے رہے ہیں، حالانکہ بینیفیشری سب ہوں گے، لیکن سیاسی طور پہ ہم جو بینیفیشری ہوں گے وہ ذاتی طور پہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ مستقبل میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن فی الوقت سب سے بڑی جو بینیفیشری ہوگی وہ پاکستان تحریک انصاف ہوگی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی مقدمات کا سامنا ہے، انہی کے اوپر زیادہ تر مقدمات بنے ہوئے ہیں، وہی اس وقت پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نعرہ لگا رہے ہیں. اور اگر یہ بات سچ ثابت ہو جاتی ہے تو اس کو تقویت دینے کی پاکستان تحریک انصاف کوشش کرے گی. اب اس ضمن کے اندر حکومت بیک فٹ پہ جائے تو وہ بھی اسے سوٹ نہیں کرتا، حکومت فرنٹ فٹ پہ رہے تو وہ بھی اس کے حق میں تو نہیں ہے. تو لیکن انہیں یہ لگتا ہے کہ دیر پائے اس کے نتائج ہو سکتے ہیں. تو دور رس نتائج کے حوالے سے انہوں نے ذمہ داری کا اعلان کر دیا ہے کہ ہم یہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ نتائج اس کے نکلیں، اور حکومتی جہاں پہ سپورٹ حاصل ہوگی ہم وہاں پہ اپنی سپورٹ مکمل مہیا کریں گے. دوسری طرف جو بارس ہیں، بارس میں جو پاکستان تحریک انصاف والے وکلاء ہیں، حامد خان گروپ صاحب والے وکلاء اور اعتزاز احسن صاحب گروپ والے وکلاء، جن میں لطیف کوسا صاحب کا بھی گروپ شامل ہے، یہ سارے گروپس جو ہیں یہ باقاعدہ طور پہ سوچ بچار یہ کر رہے ہیں کہ یہ خود فریق بھی بنے، کوئی ایک نمائندہ بارس کے نمائندے کے طور پہ فریق بنے، اور ان کی طرف سے بھی موقف یہ اپنایا جائے کہ بیشتر مقدمات کے اندر ہمیں بھی دھمکیاں ملتی ہیں تو ہمیں بھی اس میں فریق بنایا جائے اور اسی طریقے سے کارروائی کو آگے بڑھایا جائے. اب دیکھیے کہ کیا بارز بھی ان میں انوالو ہوتی ہیں، کیا دوسرے ججز بھی انوالو ہوتے ہیں جن کے بارے میں قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں یا جن کے بارے میں خبریں تھیں، یا پھر یہی ججز جو ہیں انہی کی باتوں پہ سماعت ہوتی ہے. دوسری طرف بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف نے بشرا بی بی کا معائنہ کیا، انہیں زہر دینے کے حوالے سے بیان دیا تھا خان صاحب نے، اور خان صاحب نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کے ذاتی معالج سے ان کا علاج کروایا جائے. تو ڈاکٹر یوسف نے آج یہ کہا ہے کہ بشرا بی بی سے صبح ملاقات ہوئی، ان کا معائنہ ہوا، بشرا بی بی کو زہر دیے جانے کے اس وقت کوئی شواہد نہیں، یعنی اس وقت بشرا بی بی کو زہر دینے سے متعلق کوئی ٹیسٹ ہم نہیں کر رہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بشرا بی بی کی طبیعت 2 ماہ پہلے کھانے کے بعد خراب ہوئی تھی، انہیں کھانا کھانے اسے نگلنے میں تکلیف تھی، اور بشرا بی بی کو کھانے میں جو تھا وہ ذائقہ بھی نہیں آ رہا تھا، اور اس وجہ سے بشرا بی بی جو تھیں وہ اس ضمن کے اندر تحفظات کا شکار تھیں. ڈاکٹر عاصم کے مطابق اس وقت جو بشرا بی بی ہیں وہ کسی ایسے مسئلے کی میں تصدیق نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر مبتلا ہیں، کہ چیک کیا جائے، بہتر ہوگا کہ سنجیدہ مسئلہ نہ ہو اس ضمن کے اندر چیک کر لیا جائے. انہوں نے یہ کہا کہ ابھی تک بشرا بی بی کی طبیعت بہتر نہیں ہے، اب وہ کم کھا رہی ہیں، پہلے 2 ماہ جو تکلیف انہیں ہوئی تھی اس وقت علم نہیں تھا کہ کیا ہوا تھا. ڈاکٹر عاصم یوسف نے یہ کہا ہے کہ صحت کے حوالے سے عمر کو دیکھتے ہوئے ٹیسٹ ہونے چاہیے اور صحت کے مسائل کی درست تصدیق کے لیے معدے کا معائنہ ہونا چاہیے. اب اس زمن کے اندر جو تحفظات کا اظہار ہو رہا تھا، اب ذاتی معالج اگر چیک کر رہا ہے تو خدشات کا اظہار اس زمن کے اندر تو نہیں کیا کہ ابھی بہت زیادہ خدشات ہیں، لیکن وہ ماضی کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہوگا کہ کمپلیٹ ان کا چیک اپ ہو جائے. انہوں نے عمران خان صاحب کی طبیعت کے حوالے سے کہا کہ ان کی صحت اب بہتر ہے، کچھ عرصہ پہلے ان کی طبیعت ناسازی پہ کھانے پینے میں مشکل تھی اور ان کو بھوک لگنا بند ہو گئی تھی. ڈاکٹر عاصم یوسف نے یہ بھی بتایا کہ اب بانی پی ٹی آئی کی صحت بہتر ہے، لیکن انہیں بھوک کا جو معاملہ ہے وہ معمول کے مطابق انہیں نہیں لگتی، کہ جو پہلے معمول کے مطابق انہیں لگتی تھی اب وہ معمول کے مطابق نہیں ہے. ڈسٹرجنس ہے ان کی فوڈ روٹین میں، اور اس کے لیے ان کا بھی ایک مکمل چیک اپ ہو جائے تو یہ بہتری ہوگی. دوسری طرف حکومت کو اگر دیکھیں، معاشی منظرنامہ دیکھیں، عید قریب تر ہے، اور عید کے قریب ترین ہونے سے پہلے خبریں یہ منظر عام پہ آ رہی ہیں کہ پاکستان میں کوئی 2.5 سال کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو یہ کم ترین سطح پہ یہ مہینہ پہنچا ہے مہنگائی کے حوالے سے. تو یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہے معاشی طور کے اوپر. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت کچھ بہتر ہوگا. ایک طرف ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہمارے وزیر اعظم صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط پورا کرنا پڑی تو ہمارے لیے مشکلات ہو جائیں گی، مشکل وقت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں تو وہ بھی کہتی ہے مشکل وقت ہے. وزیر خزانہ کو دیکھ لیں تو وہ بھی یہ اشارے دیتے ہیں کہ مشکل وقت ہے.
اور مشکلات ابھی مزید برداشت کرنا ہوں گی. لیکن دوسری طرف پنجاب پتہ نہیں کس صوبے کا ہے. پنجاب کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس ملک کا پنجاب ہے, کس ملک کا صوبہ ہے, یا کس ملک کے وزیر اعلیٰ. وہ کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستان جو ہے وہ ایمرجنگ معیشت میں اس وقت شمار ہوا ہے. یہ عظمہ بخاری صاحبہ کا کہنا ہے. میں نے کہا اتنی تیز کام کیا ہے, چھٹی کی کوئی غرض نہیں ہے, کوئی چل نہیں ہونا چاہتی مریم نواز صاحبہ, کام ہی کرنا چاہتی. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ عوام کیا سوچے. یعنی اگر یہ ایمرجنگ میں ہیں اور انہیں یہ لگتا ہے کہ مہنگائی کم ہوئی ہے اور مہنگائی میں کمی کی وجہ ہم ہے, ایک سوال یہ بنتا ہے کہ ایک بڑا برانڈ, مہنگائی کمی کہاں سے آپ کو لگی؟ مہنگائی کمی اس لیے لگی کہ کچھ چیزوں کی قیمتیں کم ہوئیں. وہ چیزوں کی قیمتوں میں مثال کے طور پر میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ بڑے بڑے برانڈز ہیں, انہوں نے آفس لگائے ہوئے ہیں, کسی نے 30%, کسی نے 20%, کسی نے 50%. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ونٹر میں سمر کے لگے ہوتے ہیں, سمر میں ونٹر کے لگے ہوتے ہیں آف. لیکن اس بار یہ ہوا ہے کہ جو سیزن ہے اسی سیزن کے آف لگے ہوئے ہیں. یہ معمول کے مطابق ایسا نہیں ہوتا, عید سے پہلے بھی ایسا نہیں ہوتا. تو یہ ہوا ہے تو اس پہ لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ جی دیکھیں جی مہنگائی میں کمی واقع ہوئی. بھائی صاحب, لوگوں کی قوت خرید کم ہو چکی. ذرا پوچھئے کہ جو بیچ رہے ہیں وہ اپنی کاسٹ پرائس کے اوپر بیچ رہے ہیں یا منافع کے اوپر بیچ رہے ہیں. لوگوں کے پاس پیسہ تک موجود نہیں ہے کہ وہ جا کے کچھ خریداری کر سکے. جب خریداری نہیں ہو رہی ہوگی, آپ نے ایک چیز سٹاک میں رکھی ہوئی ہے. مثال دیتا ہوں, یہ جس طریقے سے سولر پینلز آئے, 72,000 روپے کی ایک پلیٹ تھی, 68,000 64,000, اب وہ 28,000 میں رول رہی ہے. لوگ لینے کو ابھی بھی تیار نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی قوت خرید نہیں ہے. وہ جو نیچے آئے ہیں انہوں نے اسے پہلے سٹاک کر کے رکھ لیا کہ بیچیں گے جی بھائی, ریٹ بڑھے گا. لیکن بالآخر جب لوگوں کی قوت خرید نہیں, انہوں نے رکھ کے کیا کرنا ہے, گال نہیں ساڑنی. وہ پھر کہتے ہیں کہ بھائی جس پیسے پہ آئیے اسی پیسے پہ ہی نکل جائے, یا اس سے کم پیسوں پہ نکل جائے, کچھ پیسے بچ جائیں. اسے بچانے کے چکر میں, اسی طریقے سے سارے بچانے کے چکر میں. لیکن یہ کب تک بچائیں گے؟ 1-1.5 مہینہ بعد میں وہ بھی کہہ دیں گے اس سے اچھا ہے تو نہ بیچیں. پھر صورتحال وہیں پہ آئے گی. اب آپ یہ دیکھیں کہ وفاق اور پنجاب میں کس حد تک مطابقت ہے. ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ مشکل ہے, ایک طرف سے کہا جا رہا ہے ایمرجنگ کیٹیگری میں ہم شامل ہو گئے. بھائی پہلے بیانات جو ہیں وہ سرکاری سطح پہ ایک جیسے کر لو, پھر کوئی بیان دے دو تاکہ عوام کی بھی عقل میں آ سکے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.